یہاں اس دنیا میں سے ایک دوسری دنیا میں چلے جائیں گے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اور اس دنیا میں اللہ کا دستور الگ ہے، اور اس دنیا میں، اس عالم میں اللہ کا دستور الگ ہے. جی، اس عالم کی نعمتیں یہاں کے اعمال کے مطابق ہیں، یہاں کے اعمال کے بقدر ہیں، اور اس عالم کی مصیبتیں اور تکلیفیں یہاں کے اعمال کے مطابق ہیں، یہاں کے اعمال کے بقدر ہیں. یہاں محنت سے، مزدوری کر کے، مانگ کے، کچھ کر کے اپنی کچھ ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں، اور اللہ نے دستور ایسا بنایا کہ نولی ما تولا، جس کو تو اختیار کرے گا ہم اسی کے سپرد کر دیں گے. تجھ کو حلال کھاوے گا حلال دے دیں گے، حرام کھاوے گا حرام دے دیں گے، جو تو کرے گا کرنے دیں گے. لیکن اس عالم میں ایسا کچھ نہیں. وہاں تو جو بھی کچھ ملے گا یہیں کے اعمال سے ملے گا. تکلیف ملے گی تو یہاں کے اعمال کے بقدر ملے گی، اور راحت ملے گی، نعمت ملے گی تو یہاں کے اعمال کے بقدر ملے گی. پھر عالم برزخ کے بعد پھر ایک عالم آخرت کہہ لیجیے گا اس کو. حساب، میزان اور پل صراط، ان چیزوں سے گزر کر پھر جنت میں جانا یا جہنم میں جانا. جنت میں تو ایک ہی قسم کے لوگ جائیں گے. جو جنت میں داخل ہو گئے، جنت میں چلے گئے، وہ تو ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے. جہنم میں دو طرح کے جا رہے ہیں، کچھ وہ جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے، اور کچھ وہ جو سزا بھگتنے کے بعد نکل آئیں گے. تو آخر جو ہے، انت جو ہے، وہ جنت ہے یا جہنم ہے. تو ہر آدمی کو اپنے مرنے تک کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہر آدمی کو جنت میں داخل ہونے تک کی فکر کرنی چاہیے. صرف اپنی زندگی تک کی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے. یہ کہہ لو موت تک کی پلاننگ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جنت تک کی پلاننگ کرنی چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ اور راحت میں وہی ہے جس کو جنت مل گئی، اور تکلیف میں وہی ہے جو جہنم میں چلا گیا. باقی جو راستے کی چیزیں ہیں، درمیان کی چیزیں ہیں، وہ تو اکثر و بیشتر آدمی بھلا دیتا ہے، اکثر و بیشتر بھلا دیتا ہے. کبھی کبھی ہم دوڑتے ہیں، اس لیے دوڑتے ہیں، اور کبھی رکشہ والوں کو 10 روپے کے بجائے 20 روپے دے کے فوراً بھاگتے ہیں، وہی ٹرین نہ نکل جائے، ہمارا جہاز مس نہ ہو جائے. اگر ہمیں ہماری ٹرین مل گئی تو 10 کی جگہ جو 20 دیے نا، وہ دکھتے نہیں. اور جو بھاگے دوڑے اور گرے، گڈھے پھوٹ گئے، تو یہ سب بھول جاتے ہیں. یہ سب بھول جائے، وہ ٹرین مل گئی، بس اس کی خوشی میں یہ یاد بھی نہیں رہتے. ہاں، جہاز مل گیا، مس نہیں ہوا، بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اگر 200 روپے ہم فالتو دے کے ہم جلدی سے پہنچے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کچھ دوڑنا پڑا ہے تو کچھ حرج نہیں. اور اگر چاہے آرام سے جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ راستے کے آرام کو بھی بھلا دے. اس واسطے جنت میں جانے کے بعد کوئی تکلیف یاد نہیں رہے گی، احساس ہی نہیں ہوگا اس کا.
اور جہنم میں جانے کے بعد کوئی راحت یاد نہیں آئے گی، اور جہنم میں جانے کے بعد کوئی عزت دھیان میں بھی نہیں آئے گی۔ وعلیکم السلام۔ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو جھٹلاوے تو جو اس عالم کا نظام ہے اس کو بدل کے دکھا دے ذرا۔ ایک یہی بات کہ بڑھاپا نہ آوے، کر کے دکھا دے کوئی۔ ایک یہی بات کہ بیماریاں نہ آویں، کر کے دکھا دے کوئی۔ ایک یہی بات کہ موت نہ آوے، کر کے دکھا دے کوئی۔ جب ان سب چیزوں سے عاجز ہے اور ساری طاقتیں عاجز ہیں تو زبردست طاقت کا یہ بنایا ہوا نظام ہے، یہ زبردست طاقت کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جی ہاں، اسی طریقے سے بھائی پلانی جو ہو وہ جنت تک کی ہو، اور اس سے پہلے کہیں کسی چیز کا اعتبار نہیں، اور اس زندگی کا تو بس معاملہ ہی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں کی راحت کب چھن جاوے، یہاں کی عزت کب چھن جاوے، اور جناب یہاں کی تکلیف کب ختم ہو جاوے اور کب عزت مل جاوے۔ آپ حضرات کو تو یاد نہیں ہوگا چونکہ پرانی بات ہوگی، 90-92 کی، 300 سال ہو گئے، ہاں، لیکن عبرت کی جگہ ہے، عبرت کی بات۔ صدام حسین عراق کا بادشاہی سمجھ لو بس، اور اس سے فل طاقتور کوئی آدمی عراق میں، تو عراق میں بلکہ عرب ممالک میں تھا ہی نہیں، عرب دنیا میں تھا ہی نہیں کوئی اس سے زیادہ طاقتور آدمی۔ لیکن حالات نے جب پلٹا کھایا تو قید میں اس کی آخری زندگی گزری 10 سال، جیسا، اور پھانسی کی موت آئی۔ اسی طریقے سے ایک حسنی مبارک تھا، مصر کا صدر، یہ پتہ نہیں کب سے فل اختیار، جی، لیکن اس کی موت بھی جیل میں ہی آئی۔ حالات جب پلٹتے ہیں یہ پلٹتے ہیں، جی، اور نہ معلوم کتنے ہیں۔ یہی حال تندرستی کا ہے، یہی حال دولت کا ہے، یہی حال عزت کا ہے۔ اور بھائی اللہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہت سارے بندے انبیاء کی فکر لے کر یہاں اس دنیا میں زندہ رکھے ہیں، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک ایک جماعت ایسی موجود رہے گی جو انسانوں کو صرف یہی یاد دلاتی رہتی ہے، جو جماعت انسانوں کو یہی یاد دلاتی رہتی ہے۔ نہیں تو یہاں کا جو ماحول ہے، یہاں کی جو چیزیں ہیں، اور انسان کی جو اپنی نفسانی خواہشیں ہیں، وہ اس کو بھلا دیتی ہیں، وہ اس کو بھلا دیتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کبھی کبھی کہتے ہیں جی میں بہت مصروف تھا، بس وہ یاد نہیں رہا مجھے، تو یہاں کی مصروفیت وہاں کو بھلا دیتی ہے، یہی یاد دلانے کے لیے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ نے کچھ اعمال مقرر کر دیے، ان کا اجر، ان کا صلہ جنت ہے، جن کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے، جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں۔
کچھ متعین کر دیے ہیں اعمال سیئہ جن کو کہتے ہیں، معصیت کہتے ہیں، کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، جن سے منع کیا گیا ہے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، اور وہی بات سمجھانے اور بتانے کے واسطے یہ سب بھاگ دوڑ اور دوڑ دھوپ ہوتی ہے. جی ہاں، اور کوئی دوسری غرض نہیں، اور کوئی دوسری غرض نہیں. اس لیے جس حالت میں بھی دین سے نہ ہٹے، شریعت و سنت سے نہ ہٹے، جس طریقے سے زندگی گزرے گزر جائے، بس یہ کامیابی ہے، اور اس کے علاوہ میں ناکامی ہے. ایک دن بھی جیل جانا پڑ گیا، یعنی جہنم میں ایک دن بھی جانا پڑ گیا، تو الامان الحفیظ. جی ہاں، دیکھو یہ تو پرانی بات ہے. ایک بار میں بمبئی گیا تھا، بلکہ بمبئی سے بھی آگے گیا تھا، تھانہ کہتے ہیں اس کو. وہاں ایک لوہے کا کارخانہ تھا، اس میں ہمارے یہاں کے آدمی کام کرتے تھے. تو جو بھٹی تھی اس میں وہ پیٹرول یا ڈیزل یا کیا چیز ڈال کے اور لوہا گرم کیا کرتے تھے. اس میں جو لپٹیں اٹھتی تھی، کم سے کم آپ سمجھ لو کہ آدمی سے اوپر نہیں بلکہ 2 گنا اوپر تک، اتنی اوپر تک لپٹ اٹھتی تھی. اور اتنے موٹے موٹے لوہے، اتنے موٹے موٹے اس میں رکھتے تھے، اور وہ کچھ ہی دیر میں بالکل آگ کے انگارے کی طرح ہو جاتا تھا. پھر اس پہ وہ ہیمر چلاتے تھے، تو وہ یوں سمجھ لیجئے گا آپ کہ جس طرح موڑتے تھے اس طرح مڑتا تھا، اتنا نرم ہو جاتا تھا، جس طرح موڑتے تھے اس طرح مڑتا تھا. یہاں جو لوہاروں کی چھوٹی چھوٹی بھٹیاں ہوتی ہیں وہ تو الگ ہوتی ہیں، وہ بہت بڑا سسٹم تھا. تو دیکھو آگ لوہے کو موم بنا دیتی ہے. انسان کی اس کھال کا، گوشت کا کیا ہوگا آگ میں؟ پھر جب یہ موبائل آ گئے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آتش فشاں کہتے ہیں ان کو، یعنی آگ کا پہاڑ، جب آگ کا لاوا اس میں سے نکلتا ہے تو کیسی آگ نکلتی ہے اس سے. جی، اور اس سے اتنی آگ نکلتی ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ملک کا آس پاس کا ٹمپریچر بدل جاتا ہے. جی ہاں، ٹمپریچر کم بڑھ جاتا ہے، گرمی بڑھ جاتی ہے. اور وہ بھی تو دنیا کی آگ ہے، اور آخرت کی آگ کیا ہوگی، جہنم کی آگ کیا ہوگی. تو جو پلاننگ ہو، جو منصوبہ بندی ہو، جو وہ جنت جہنم کو سامنے رکھ کے ہو، انت وہی ہے، انجام وہی ہے، آخر وہی ہے. وہاں جو ہو جائے گا پھر اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی. اور اس سے پہلے انجام نہیں، منزل نہیں ہے کوئی. اعمال بھی ہوں اور سنت کے مطابق بھی. حسن ظاہر اور حسن باطن کا لفظ آپ سنتے رہتے ہیں. ایمان بھی ہو اور ایسا ایمان ہو جیسا آنکھوں دیکھا، کاننا کا ترا ہو، آنکھوں دیکھا. اور معصیت، برائی چھوڑ بھی دے، بلکہ ان سے نفرت کرے، نفرت کی حد تک ان سے دل میں برائی آ جائے.
جب تک نفرت کے حد تک برائی نہیں آئے گی اس وقت تک گناہوں سے ہمیشہ نہیں بچ پائے گا. اور جب تک طاعت عبادت انسان کی طبیعت نہیں بن جائے گی، جب تک پابندی نہیں ہو سکے گی. یہ محنت ہے، اس کی ٹریننگ ہے. جی، خوش نصیب ہے وہ انسان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فکر دے دی ہے. اور ان خوش نصیبوں میں بھی زیادہ خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی میں یہ فکر دے دی. اچھا.